امام حسن مجتبیٰ عزتوں کا، فضیلتوں کا، کرامتوں کا وہ آسمان ہے کہ اس محدود وقت میں اور ان مختصر لمحات میں آپ سے متعلق لب کشائی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ ہستی کہ جن سے متعلق خود پیغمبر گرامی اسلام فرمائیں کہ لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، کہ اگر حسن اور جمال اور کمال اس کائنات کی عزتیں اور فضیلتیں اور شرافتیں اور کرامتیں، علم و حلم و معرفت و صبر و شجاعت و استقامت و بصیرت و جرأت اظہار، زہد و معرفت پروردگار و عبادت خدا، تمام تر خوبیوں اور کمالات اور فضیلتوں اور عزتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتا۔ امام حسن مجتبیٰ تمام تر انسانی کمالات کا تجسم، تمام تر انسانی کمالات کے پیکر، کیا بیان کیا جائے اس مختصر وقت میں، کہاں سے بات شروع کریں؟ ساری دنیا، ہم بھی اور آپ بھی جب دنیا میں آتے ہیں کیا کیفیت ہے، جب دنیا سے جاتے ہیں کیا کیفیت ہے، کس انسان کی نسبت اور تقابل کیا جائے اس ذات کے ساتھ تاریخ انسانی اور تاریخ آدم کے، تاریخ عالم کے، تاریخ خاتم کے، تاریخ بشر کی، وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نور کے ظہور کے لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا نقطہ وسط انتخاب کیا۔ یہ ایک اعتبار سے کہ ماہ مبارک رمضان ادھر بھی روزے ہیں ادھر بھی روزے ہیں، ٹھیک نقطہ وسط یعنی 15 رمضان المبارک کو، اور دوسری طرف 2 نمازوں کے درمیان کا محل اس ہستی کے لیے اور کیا طہارت ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ حسن مجتبیٰ جو تاریخ انسانیت میں مصلی عبادت پر، جائے نماز پر اس دنیا میں تشریف لائیں، اور خود ام المومنین عائشہ سے یہ روایت ہے، کسی نے پوچھا اے ام المومنین عائشہ صفینی بنت محمد، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ آگے سے پلٹ کر ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی، نبی کی تو 4 بیٹیاں ہیں، نہ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پلٹ کر ام المومنین پوچھتی۔ جیسے ہی پوچھا گیا صفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، کوزے میں سمندر کو سمو دیا، کیا عمدہ اور خوبصورت جواب دیا، کہا ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں کہ صلت ظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز ادا کی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحوں کے بعد ثم صلت العصر، یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ حسن مجتبیٰ کی صلی محمد، یہ حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طہارت ہے۔ دنیا کو بتا رہے کہ جب نماز ہوتی ہے پھر ہم دنیا میں آتے ہیں، اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پھر نماز ہوتی ہے۔ 2 نمازوں کے درمیان کا یہ لمحہ، یہ وقت، یہ آپ کی طہارت ہے، اور آپ کا علم، آپ کی معرفت خود ختمی مرتبت میں اپنی زندگی میں برابر سمجھایا۔ اور ایک مرتبہ ختمی مرتبت کی محفل میں علی متقی ہندی نے اس روایت کو بیان کیا، دیگر بڑے بڑے محدثین نے، محققین نے، علماء نے، دانشوروں نے بیان کیا کہ پیغمبر کی بزم میں سارے صحابہ کرام پیغمبر کا درس اور بیان سن رہے تھے، اور اسی وسط میں امام حسن مجتبیٰ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے، یہاں تک کہ کچھ دیر تحمل کیا، اور پھر آپ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے امام حسن مجتبیٰ کو ہاتھ سے اشارہ کیا، فرزند رسول اچھی بات نہیں، آپ کے جد محمد مصطفیٰ دین بیان کریں، شریعت بیان کریں، اسلام کے مسائل بیان کریں، حدیث کا درس دیں، اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ختمی مرتبت جو فراز منبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہی پر اپنے بیان کو روکا اور رخ کیا، اس سے پہلے کہ امام حسن مجتبیٰ
اس صحابی کو کوئی جواب دیتے، پیغمبر گرامی اسلام نے فراز ممبر سے اپنے صحابی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے صحابی حسن کو چھوڑ دے، تم خود میرے بیان کو سنو، اس لیے کہ تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے، تمہیں میرے بیان کی حاجت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسن مجتبی فضول میں اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے آسمان کو دیکھ رہے، نہ، فرمایا ان الحسن لَيُلَاحِظَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظ، حسن مجتبی تو لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن مجتبی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ تو بھی بڑی بات ہوتی کہ کوئی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، لیکن اگر پیغمبر یہ کہتے تو مقام امام حسن مجتبی اس طرح سے بیان نہ ہو پاتا، اس لیے کہ مطالعہ استفادے کے لیے ہوتا ہے، مطالعہ علم کے حصول کے لیے ہوتا ہے، مطالعہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ملاحظہ استفادے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ملاحظہ جب انسان کرتا ہے تو تائید اور تصدیق کے لیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ مطالعہ کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے علم ہے اور پھر کتاب اٹھائیں، اب آپ مطالعہ نہیں کر رہے، اب ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس بارے میں جو علم میرے سینے میں ہے اور جو اس کتاب میں لکھا ہے فرق ہے یا ایک ہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حسن مجتبی ملاحظہ کرنے، یعنی جو علم ان کے سینے میں ہے میرا بیٹا حسن مجتبی دیکھ رہا ہے کہ لوح محفوظ پر خدا نے ویسے ہی لکھا یا کوئی فرق ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ غیر معمولی بات تھی، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان چھیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کرے؟ عرب تھے، عربی زبان کی دقتوں سے باخبر تھے، اس لیے وہ ختمی مرتبت نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کرام اس سوچ میں اور بہت سارے مسلمان شب میں رسالت کی پروانے کے پیغمبر نے شاید جذبات اور احساسات کی رو میں بہہ کر اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن پیغمبر نے کسی بھی کیفیت کو درخورد اتنا نہیں جانا اور اسی طرح سے اپنا بیان آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن دوسرے دن جو پیغمبر نے کام کیا وہ پہلے دن سے زیادہ عجیب تھا۔ آج پہلی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے نواسے حسن مجتبی کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کے آئے اور منبر پر جب بیٹھے تو حسن مجتبی آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر پچھلے دن کی بات کو کوئی بھولنا چاہے تب بھی نہیں بھول سکتا، برابر یہ بات یاد آ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل پیغمبر نے کیا کیا، کتنی بڑی بات کہہ ڈالی، اور آج پیغمبر اسی نواسے کو گود میں اٹھا کر منبر پہ لے کے چلے گئے، مگر ختمی مرتبت کار منصبی انجام دے رہے ہیں، رسالت کے فرائض ادا کر رہے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھے، کسی نجی محفل میں نہیں بیٹھے، اپنے عزیزوں اور گھر والوں کے درمیان نہیں بیٹھے، دین کی تبلیغ کے لیے منبر پر کار رسالت اور کار منصبی انجام دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو اس طرح اپنے بچے کو گود میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، ابھی اسی کیفیت میں یا ایک ایسا مرحلہ آیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی محفل میں ایک بزرگوار داخل ہو، جیسے وہ آئے پیغمبر کے پاس پہنچے، پیغمبر نے اٹھ کر آنے والے بزرگوار کا استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اس کے بعد آنے والے سے غائب پوچھی، بتائیں کیسے آنا ہوا، خیریت ہے؟ تو آنے والے نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں حسب سابق استفادے کے لیے آیا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب مطلوب تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر نے جیسے یہ بات سنی فرمایا اگر آپ مناسب سمجھو تو آج اپنے سوالوں کے جواب مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھ لو۔ جیسے ہی فرمایا میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھ لو، اب ایک مرتبہ صحابہ کرام حیرت سے کل کیا بات ہوئی، آج آنے والے اتنے معتبر معزز محترم کہ پیغمبر اٹھ کر استقبال کر رہے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے کو ان کے سپرد کر رہے ہیں، لیکن آنے والے بزرگوار نے امام حسن مجتبی کو اپنی گود میں لیا اور مسجد نبوی کے گوشے میں خلوت میں چلے گئے اور امام حسن مجتبی کو زمین پر بٹھایا، خود تو زانو ہو کر کمال ادب سے امام حسن کے سامنے بیٹھ گئے، سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا، سوال پوچھے جا رہے ہیں، ادھر سے امام حسن جواب دے رہے ہیں،
اور ہزاروں مسلمان صحابہ کرام شم رسالت کے پروانے موڑ موڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہ کیا پوچھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں حسن کیا جواب دے رہے ہوں گے. لیکن چند گھنٹوں کے بعد جیسی محفل برخاست ہوئی، اس بزرگوار نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، دوبارہ پلٹ کر پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آئے، آپ کی گود میں رکھا، شکریہ ادا کر جانے لگے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے آنے والے بزرگوار سے پوچھا کہ کیا تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، سوالوں کے جواب ملے؟ تو آنے والے بزرگوار نے کہا واللہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے آپ خود میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. یہ کہا، دست بوسی کی، عرض ادب کیا، شکریہ ادا کر کے چلے گئے. اور وہ مجمع جو سراپا حیرت بنا ہوا تھا، اسی میں سے ایک صحابی نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والے کون تھے؟ مدینے کے تو تھے نہیں، ورنہ ہم پہچان لیتے، لیکن اتنے معزز و محترم اور اتنے باوقار کہ آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ہمیں بتا دیں کون تھے؟ پیغمبر نے فرمایا سنو، یہ آنے والے جناب خضر علیہ السلام تھے. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی محمد وآل محمد. میں اس لیے جلدی جلدی آگے گزر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور فضیلت کے جتنے پہلو آج کی اس گفتگو میں بیان کر سکوں، تاکہ کچھ نہ کچھ مطالب ہمارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ان کے گوش گزار ہو جائیں. اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت وہ مظلوم شخصیت ہے کہ بہت اوقات اپنے افراد بھی ان سے متعلق سوچ میں پڑ جاتے ہیں. میں سلوک کی طرف بڑھنے سے پہلے چند ایک آپ کے مقامات، آپ کی طہارت اور اب آپ کا علم. دوسرے دن جیسے وہ آئے، بزرگوار رخصت ہوئے پیغمبر کی محفل سے، تو صحابی جو سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والے کون تھے؟ باہر کی تو نہیں تھے، مدینے کی تو نہیں تھے، ورنہ ہم پہچان لیتے. ختمی مرتبت نے فرمایا یہ آنے والے جناب خضر تھے. اگر یہ بات میں پہنچا سکوں تو کسی حد تک مقام امام حسن روشن ہو جائے گا، آپ کے علم اور آپ کی معرفت کا مقام کسی حد تک اشارہ ہو جائے گا. یہ جناب خضر کون ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ حسن مجتبیٰ کون ہیں. پیغمبر گرامی اسلام کے میرے عزیز و خود انبیاء جو اللہ نے بھیجے، 1,24,000 نبی، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 اولي العزم نبی ہیں، صاحب شریعت، صاحب کتاب انبیاء، جن میں سے ایک جناب موسیٰ کلیم کہ جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے اور ایک بلند شخصیت رکھتے ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہوا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ موسیٰ جنہیں نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے اور تورات مل چکی ہے، شریعت مل چکی ہے، معجزات عطا ہوئے. اس کے بعد مزید ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے، پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، مجھے مزید معرفت عطا فرما. جیسے یہ دعا مانگی، اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کیا. فرمایا اے موسیٰ، اگر مزید علم چاہیے تو جاؤ، دریا کے کنارے پر ایک بزرگ کھڑے ہیں اور جا کر ان سے کسب فیض کرو، ان سے سوالات پوچھو، وہ تمہاری مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے، اسرار، علوم، رموز، معارف تمہیں تعلیم دیں گے. جناب موسیٰ جب مقررہ مقام پر پہنچے تو جو بزرگوار کھڑے تھے، اس ہستی کا نام جناب خضر ہے. اسے کسی حدیث کی کتاب سے، تاریخ کی کتاب سے بیان نہیں کر رہا. آپ جائیں اپنے گھروں میں قرآن کھولیں، 15ویں پارے کا آخری حصہ اور 16ویں پارے کا آغاز. قرآن مجید نے اس حقیقت کو بہت طول اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ایک ایک بات کو لکھا ہے. جیسے موسیٰ کلیم پہنچے جناب خضر کی بارگاہ میں، کہا میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کسب فیض کرنا چاہتا ہوں، معرفت سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب خضر نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ تمہیں تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ 2 عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. عالم کے لیے عالم کے علم کو تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے قید فرمائی
کہا کہ تمہیں تحمل کرنا پڑے گا. کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. چلے دونوں آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے سارے واقعات کو ایک ایک کر کے لکھا. پہلے مرحلے میں جس کشتی میں موسیٰ اور خضر نے سفر کیا اور دریا کو عبور کیا, جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا. جیسے ہی سوراخ کیا موسیٰ چلانے لگے, اے خضر یہ ہمارا محسن ہے, اس لیے ہمیں کشتی سے اس کو دریا عبور کروایا اور آپ نے اسی کی کشتی کو ناکارہ بنا دیا. فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ کہا میں احتیاط کروں گا. آگے گئے, انطاکیہ کے مقام سے بستی سے گزرے اور بستی والوں نے یہ 2 دن کے بھوکے پیاسے جب پہنچے سب سے پانی کا مطالبہ کیا, کھانے کا مطالبہ کیا. نہ کسی نے پانی دیا نہ کسی نے کھانا دیا. اب تھکے ہارے بھوکے پیاسے خضر اور موسیٰ جیسی انطاکیہ سے باہر آئے, دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے اور اس دیوار کے بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے. خضر نے فرمایا اے موسیٰ یہ پتھر مجھے پکڑاؤ تاکہ دیوار تعمیر کر سکوں. اور موسیٰ 2 دنوں کے تھکے ہوئے بھوکے پیاسے, اور جب خضر نے کہا جناب کے پتھر پکڑو تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, پانی نہیں دیا, اس بھوک اور پیاس میں آپ ان کی دیوار تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آخر کیوں؟ جناب خضر نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے. کہا بس ایک موقع اور دے دیجئے, اور اگر اب میں تحمل نہ کر سکا چاہے تو آپ مجھے خود سے الگ کر دیجئے گا. اور آگے جب پہنچے کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں میں سے ایک بچے کو بلا کر اپنی ولایت خاصہ کے ضروری اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جناب خضر نے جرم کے ظہور سے پہلے اس بچے کو پکڑ کے قتل کر ڈالا. یہاں پر موسیٰ چلائے ارے خضر آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اس بے گناہ بچے کو قتل کر دیا جس کی کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی گناہ نہیں تھا. کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ ھذا فراق بینی و بینک, یہ تیرے میرے درمیان جدائی ہے. موسیٰ نے بھی کہا مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, بس ان 3 باتوں کے جواب دیجئے تاکہ میں آپ سے الگ ہو جاؤں. قرآن نے تینوں سوال بھی لکھے, تینوں کے جوابات بھی تحریر کیے. یہاں سے جناب خضر موسیٰ کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. موسیٰ کلیم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, صاحب شریعت صاحب کتاب, نبی اور رسول اولی العزم, صاحب شریعت اور کتاب نبی. جس ہستی کے ساتھ چند قدم نہ چل سکے اسے خضر کہتے ہیں. اور یہی خضر جب سوالی بن کے آئے اور شاگرد بن کے آئے پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے تو معلم بشریت, معلم انسانیت, معلم انبیاء, معلم رسول, معلم جناب خضر پیغمبر گرامی اسلام. اور یہی پیغمبر گرامی اسلام جناب خضر کو اپنی جگہ جس ہستی کے سپرد کریں وہ بچپنے میں امام حسن مجتبیٰ ہیں. کیا شرف ہے, کیا مقام ہے. اگرچہ ہمارے ملک میں نعرے لگتے ہیں کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, نہ ہم بھی صحابہ کے قدردان ہیں. سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں صحابہ کرام کے دعائے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے. صحابہ کی خدمات ہے, انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, پیغمبر کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی, قربانیاں دی, ہجرت کی, لیکن ساری قربانیاں ایک طرف. لیکن جب بات آ جائے گی قیادت, سیادت, امامت اور رہبری کی تو قیادت اور سیادت کے لیے, امامت اور رہبری کے لیے استعداد, صلاحیت, لیاقت اور قابلیت شرط ہے. صحابہ کرام اپنے تمام تر عزت و عظمت کے باوجود جو آنے والے کو نہ پہچان سکے اور اسے بعد میں رسول اسلام سے پوچھنا پڑے کہ یہ کون آیا تھا, اسے صحابی کہتے ہیں. اور جو آنے والے کو بے نہیں رسول اسلام کی طرح سے اس کے ایک ایک سوال کا جواب دے اسے جانشین مصطفیٰ حسن مجتبیٰ کہتے. یہ پروردگار ماشاءاللہ پروردگار سلامت رکھے, آپ کی ان خوبصورت سماعتوں کو سلامت رکھے. پروردگار آپ کے حسن سماعت میں مزید اضافہ فرمائے.
یہ پیغمبر کی گود میں. اور پھر میں نے روایات میں احتجاج تبرسی میں پڑھا کہ آج حسن مجتبی اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھے ہیں اور آج سامنے صحابہ نہیں ہیں بلکہ آج سامنے یہودیوں کے علماء آئے اور آ کر علی سے کہتے ہیں اے علی ہمارے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے اور آپ کے مقام و عزت و احترام کو ظاہر کرنے کے لیے, آپ کے علم اور معرفت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اے یہودیو اگر مناسب سمجھو تو آج اپنے سوال مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھو. جیسے ہی مولا متقیہ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھ لو. ایک مرتبہ یہودی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگ گئے, بھلا آج علی کیسی عجیب باتیں کر رہے, یہ چند برس کا بچہ ہمارا کیا جواب دے گا. اور اب انہی یہودیوں میں سے جبکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چیمے گوئیاں کر رہے تھے, مسکرا رہے تھے, ان میں سے ایک یہودی نے امام حسن مجتبی کی طرف رخ کیا اور طنزاً اور ہنستے ہوئے امام حسن مجتبی سے پوچھا کیا آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے, ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے. جیسے اس کے طنز بھرا لہجہ سنا امام حسن مجتبی نے ایک مرتبہ اللہ کے جلال کو جلال آیا, اس یہودی عالم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے فرمایا کہ کیا صرف میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب بتاؤں یا وہ سوال بھی بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ یہودی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور اس یہودی عالم نے کہا اگر اتنا علم ہے, اتنی ہمت ہے, اتنا ظرف ہے, اتنی معرفت رکھتے ہیں تو بتائیں ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حسن مجتبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے جو تم اپنے ذہنوں میں لے کے آئے ہو کہ وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی تخلیق میں حق تعالی نے شدت اور سختی کو رکھا. یہودیوں نے سر جھکا دیے. امام حسن مجتبی اب تک اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھے تھے, لیکن جب جواب کا وقت آیا اٹھ کر کھڑے ہوئے. علی کا بیٹا علی بن گیا, مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا, باب مدینۃ العلم کا بیٹا باب مدینۃ العلم بن گیا. اور فرمایا سنو جن اشیاء کی تخلیق میں حق تعالی نے شدت اور سختی کو رکھا ان میں سب سے پہلے پتھر ہے. اللہ نے پتھر کو خلق کیا اور اس کی تخلیق میں شدت اور سختی کو رکھا. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدِ الَّذِي يُقْطَعُ بِالْحَجَرِ اور اللہ نے پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ الَّذِي يُذِيبُ الْحَدِيدِ اور اللہ نے لوہے سے زیادہ سخت آگ کو بنایا ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ الَّذِي يُطْفِئُ النَّارَ اور اللہ نے آگ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ الَّذِي يَحْمِلُهَا اور اللہ نے پانی سے زیادہ سخت اس بادل کو بنایا ہے جو اس پانی کو لے کے پھرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ الَّذِي يُرْسِلُهَا اور اللہ نے بادل سے زیادہ سخت اس ہوا کو بنایا ہے جو اس بادل کو حرکت دیتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا اور اللہ نے ہوا سے زیادہ سخت اس فرشتے کو بنایا ہے جو اس ہوا کو متحرک رکھتا ہے. وَأَشَدُّ مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ اور اللہ نے ملک سے زیادہ سخت ملک الموت کو بنایا ہے جو اس ملک کو بھی موت دے دے گا. وَأَشَدُّ مِنْ مَلَكِ الموت الذی یمیت ملک الموت اور اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت موت کو بنایا ہے جو اس ملک الموت کو بھی موت دے دے گی. واشد من الموت امر اللہ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتِ اور اللہ نے موت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا ہے جو اس موت کو بھی موت دے دے گا. اور اے یہودیوں سنو, ہم وہ صاحبان امر ہیں جن سے متعلق اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. ہم وہ صاحبان امر ہیں کہ اللہ نے اس امر کو ہم 14 کے اختیار میں دیا ہے.
وہ طہارت ہے، یہ علم ہے، یہ معرفت ہے. اور شجاعت کا عالم کیا ہے؟ جنگ جمل میں ایک مرتبہ مولا متقیہ نے اپنے بیٹے محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے محمد تزول الجبال ولا تزل. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا اے محمد تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. تد فی الارض قدمک، اپنے قدم زمین میں گاڑ لو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو اور اپنی کھوپڑی کو آریتن اللہ کے راستے میں دے دو. وائر اللہ جمجمتک، اپنی کھوپڑی کو اللہ کے راستے میں دے دو اور اپنی نگاہوں کو دشمن کی آخری فرد پر مرکوز کر دو اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچے گی. جیسے ہی مولا متقیان نے جناب محمد حنفیہ کو یہ ساری تعلیمات دی، آمادہ و آراستہ کیا اور کہا یہ سامنے جو اونٹ ہے جنگ جمل میں جس کا نام عسکر ہے، جاؤ یہ فتنے کی جڑ ہے اور اس کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالو. لیکن محمد حنفیہ جس کی اتنی طاقت تھی کہ جب شام میں گئے تھے اور شام میں یزید کے امیر شام کے دربار میں ایک مرتبہ جب طاقت پر بات چھڑی تو کہا اپنے پہلوانوں کو بلاؤ، میں بیٹھتا ہوں، شام کے پہلوان مجھے اٹھائیں. سب مل کر جناب محمد حنفیہ کو زمین سے اٹھا نہیں سکے. پھر یہ خود اٹھے تھے اور کہا اے امیر شام اب میں خود اٹھا ہوں، ان سے کہو مجھے بٹھائیں. لیکن سب مل کر انہیں نہ بٹھا سکے. قوی الجثہ، طویل القامت، پر ہیبت اور بڑے تنو مند اور طاقتور محمد حنفیہ اور مولا متقیان نے اتنی تاکید کے باوجود جب آپ کو جنگ جمل میں روانہ کیا عسکر کے ٹانگیں کاٹنے کے لیے، ایک مرتبہ محمد حنفیہ جب گئے اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی، پلٹ کر گھبرا کر واپس آ گئے. علی نے دوبارہ سے کندھا تھپ تھپایا، محمد حنفیہ جاؤ فتنے کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالو. لیکن دوسری مرتبہ جانے کے بعد باوجود جب اہل بصرہ نے اتنی کثرت سے تیروں کی بارش کی کہ محمد حنفیہ مقابلہ نہ دکھا سکے اور پلٹ کر واپس آئے، اب سامنے حسن مجتبیٰ کھڑے تھے. علی ابن ابی طالب نے مانا خیز نگاہوں سے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا. اگلے لمحے امام حسن مجتبیٰ نے ایک ہاتھ میں نیزہ اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور جیسے بجلی چمکتی ہے چشم زدن میں جتنی دیر میں آپ اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں اتنی تیزی سے حسن مجتبیٰ قلب لشکر کی طرف بڑھے کہ ابھی دشمن کے ہزاروں سپاہی اپنی کمانوں میں تیر جوڑ رہے تھے تاکہ حسن پر چلائیں، اور اتنی تیزی سے بڑھے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی بار میں اونٹ کی چاروں ٹانگوں کو کاٹا. عماری زمین پر گری اور پلٹ کر جلدی سے آئے اپنے بابا کے سامنے، تلوار کو علی کے قدموں میں رکھا اور علی حسن کی پیشانی کو چوم رہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ شجاعت ہے. اور اب محمد حنفیہ اتنی طاقت کے باوجود، اتنے تنومند، قوی الجثہ، اتنے پر ہیبت اور باعظمت دکھائی دینے والے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اتنا طاقتور اور میں یہ کام نہ کر سکا. اور علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ انہوں نے ایک ہی بار میں پہلی حملے میں چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی. اب پشیمانی کی وجہ سے ان کے چہرے سے پسینہ گر رہا ہے اور برابر زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں. مولا متقیہ نے فرمایا محمد پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو. لیکن دیکھا پھر دوبارہ محمد حنفیہ اسی طرح لکیریں کھینچ رہے ہیں اور پسینہ گر رہا ہے. فرمایا محمد حنفیہ پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اس لیے کہ پشیمانی ہمیشہ برابر کے انسان سے ہوتی ہے. تیرا اور حسن مجتبیٰ کا کیا تقابل ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، یہ پیغمبر اور بطول فاطمہ زہرا کا فرزند ہے. وہ حسن جس کے سگے جن کے بھائی ان کی برابری نہ کر سکے، کیا شام کے اوباش افراد کو ان کے مقابلے میں لے کے آئے؟ یہ حسن مجتبیٰ جو عزتوں کا آسمان ہے، معرفت کا آسمان ہے، شجاعت کا آسمان ہے. وقت نہیں ہے کہ میں امام کے زہد کو بیان کروں، آپ کی سخاوت کو بیان کروں، آپ کی عبادت کو بیان کروں. بس ایک مرحلہ جیسا مجھ سے کہا گیا سلح امام حسن، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوں، بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھتا عام طور پر. یہ چاہتا کہ کچھ مطالب بیان ہو جائیں. یہاں تک کہ مولا متقیان کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی امامت شروع ہوئی اور ساتھ آپ کی خلافت بھی آغاز ہوا. بیعت ہوئی آپ کے ہاتھوں پر. 7 مہینے 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ آپ نے امیر شام کے ساتھ سلو کی. آخر کیوں سلو کی؟
ایک سوال ہے، آج میں تمہید قرار دے رہا ہوں اور جتنا آج بیان کر سکا بیان کروں گا، اور کبھی اگر دوبارہ توفیق ہوئی تو میں صلح امام حسن کو پوری دقت اور جزیات اور وضاحت کے ساتھ ایک ایک شق کو اور جو اس کے اثرات اور نتائج تھے، اگر کسی نے اندازہ لگانا ہے کہ صلح امام حسن کا مقام کیا ہے، جو کام امام حسن مجتبیٰ نے کیا، تو سید علی شرف الدین عاملی جن کا تعلق لبنان سے، اتنے بڑے مسلح اور ریفارمر جنہوں نے لبنان میں تشیع کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی پر لے کے گئے، تو یہ ان کا جملہ ہے۔ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر باشعور اور بامعرفت انسان عاشور حسینی اور صلح حسنی کا تقابل کرے گا اور ترازو عدل میں ان دونوں کو تولے گا تو وہ دیکھے گا کہ دونوں برابری کی منزل پر ہیں۔ اور ان سے بڑا جملہ امام موسیٰ صدر نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی باشعور انسان کربلا اور عاشورہ کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کربلا اور عاشورہ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور عاشورہ کے ظاہر کا نام حسین ہے، باطن کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ طاغوت کے چہرے سے نکات کو نہ الٹتے تو کبھی امام حسین اپنے حصے کا کام نہ کر سکتے، نہ بعد والے آئمہ اپنے حصے کا کام کر سکتے۔ کتنا پیچیدہ دور ہے، کتنا مشکل دور ہے جو کام امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی بصیرت کو سلام ہے، آپ کی شجاعت کو سلام ہے، آپ کی جرأت اظہار کو سلام ہے۔ کس طرح سے تشیع کو بچایا، کس طرح سے امام حسین کے ساتھیوں کا وہ ذخیرہ جو مولا کے شاگرد تھے انہیں بچا کر کربلا کے لیے ذخیرہ کیا۔ کیا کیا؟ پہلے صورتحال سمجھیں۔ 1.5 لاکھ کا لشکر امیر شام سے اپنے ہمراہ لے کے آیا، اور امام حسن مجتبیٰ کا لشکر جن میں خوارج بھی شامل ہیں، جن میں ایسے غدار بھی شامل ہیں، اور جن میں سے خود آپ کا عبید اللہ ابن عباس جو مولا علی کا چچا زاد بھائی ہے، جس کے 2 معصوم بچوں کو بصر ابن ارطاط نے بے دردی سے شہید کیا، جو امیر شام کا کمانڈر تھا۔ امام حسن نے اسے منتخب کیا جرنیل کے لیے، کیوں؟ تاکہ اگر حق اور باطل کی وجہ سے نہ صحیح، کم سے کم اپنے بیٹوں کے قصاص اور انتقام کے لیے امیر شام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن امیر شام نے اس فرد کو بھی خریدا۔ مولا متقیان کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی عبید اللہ ابن عباس ہاشمی ہے، لیکن ایسے قریبی ترین افراد بھی بک گئے، اور 10 لاکھ درہم کی عوض میں بکا۔ 5 لاکھ درہم سابات میں اس بارڈر پر فوجی چھاونی میں دی امیر شام نے، کہ کوفے پہنچو کہ باقی 5 لاکھ ادا کروں گا۔ یہ ایک طرف، سوائے قیس کے سعد بن عبادہ جن کا تعلق انصار سے تھا اور جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں پہلے حاکم کی بیعت سے انکار کیا تھا، یہ سعد بن عبادہ جنہیں بعد میں مروا دیا گیا تھا اور یہ مشہور کیا گیا تھا کہ جنہوں نے مارا ہے، لیکن جنہوں نے مارا ہے انہیں پتہ ہے کہ کنہوں نے مارا ہے۔ یہ سعد بن عبادہ ان کے بیٹے جناب قیس، سب سے پہلے جس ہستی نے امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی تھی وہ جناب قیس تھے، اور آخری وقت تک جو امام حسن کے وفادار رہے یہ جناب قیس تھے۔ سوائے جناب قیس کے سارے جرنیل امام حسن کے بک گئے، جن میں شمر ابن ذیلجوشن جیسے افراد بھی تھے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ دیکھیں سازش کتنی بڑی تھی، گہری تھی۔ یزید احمق تھا، یزید صفی تھا، لیکن یزید سے پہلے جو صورتحال تھی بالکل الگ تھی۔ ایک مکار ترین، شاطر ترین اور چالاک ترین فرد ہے، اور 11 رکنی وفد بھیجتا ہے امام حسن کے پاس ہر روز یا دوسرے دن اس چھاونی میں۔ امام حسن مجتبیٰ کے سپاہیوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہے ان کے بیچ میں سے گزرتا ہے یہ وفد 11 رکنی، جن میں عمرو بن عاص ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے اور باقی افراد ہیں۔ یہ آتے ہیں امام حسن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ فرزند رسول صلو کر لیجیے، لیکن امام حسن فرماتے کہ آخر دم تک تمہارے خلاف لڑوں گا۔ اندر جو خیمے میں بات ہوتی ہے امام حسن کے سامنے اس کو جان بوجھ کر چھپاتے، اور جیسی باہر نکلتے ہیں اونچی آوازوں میں سب یہ 11 افراد کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحمت کرے فرزند مصطفیٰ حسن مجتبیٰ پر، جنہوں نے اپنی حکمت اور بردباری کے ذریعے سے امت مصطفی کو آپس میں لڑنے سے بچا لیا۔ اب سمجھ رہے کتنی بڑی سازش ہے، یہاں تک کہ امام کی اپنے ساتھی ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہمیں جنگ کے لیے گھروں سے لے کے آئے خود سلو کر رہے ہیں اور ہم سے مشورہ تک نہیں لیا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اس طرح سے پروپیگنڈا چل رہے, مسلسل پروپیگنڈا چل رہے, اور درہم و دینار کی بوریوں کے انبار لگا دیے گئے اور منہ کھول دیے گئے اور برابر درہم و دینار تقسیم کیے جا رہے, اور اتنے افراد کو خریدا گیا, کوفیوں کو, جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے امیر شام کو, بتاؤ کہ حسن مجتبیٰ زندہ حالت میں گرفتار کر کے لے کے آئے یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور حسن مجتبیٰ کا سر کاٹ کے تمہارے سامنے پیش کرے. ایک کیفیت. اور اب نماز عشاء پڑھ رہے ہیں اپنی چھاونی میں, اور اپنوں نے لوٹا ہے, اپنے فوجیوں نے لوٹا ہے, دشمن کی فوجیوں نے نہیں لوٹا. حالت نماز میں جب نماز عشاء پڑھ رہے تھے آپ کا خیمہ لوٹ لیا گیا, حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچ لیا گیا اور آپ کی ران مبارک کو خون آلود خنجر کے ساتھ, زہر آلود خنجر کے ساتھ زخمی کر دیا گیا. اور بعد میں حضرت طویل عرصے تک مدائن میں علاج کرواتے رہے. اب بتائیں, ایک طرف 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, دوسری طرف فوج گھٹتے گھٹتے چند ہزار تک پہنچ گئی, اور وہ بھی بے یقینی کا شکار اور روحی طور پر پژمردہ اور ذہنی اعتبار سے شکست خوردہ. اگر اس لشکر کو لے کے امام حسن مجتبیٰ پڑھے تو 100% یقینی شکست ہے, یقینی شکست ہے. اب کیا کریں؟ اب اگرچہ ظاہری شکست قبول کی, لیکن اب امام حسن نے ارادہ کیا کہ دشمن کو اس طرح سے بے نقاب کریں گے اور اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ وہ قیامت تک کے لیے اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے. میرے عزیزوں, یہ باتیں سادہ نہیں ہیں. عالمی سطح پر دیکھیں جو بڑے بڑے محقق ہیں, اس دور کے عظیم الشان اہل حدیث عالم امام ناصر الدین البانی, اس دور میں ان سے بڑا کوئی اہل حدیث عالم وجود نہیں رکھتا. 11 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. سب سے بڑا علم حدیث میں اگر کوئی مہارت رکھنے والا ہے 72 فرقوں کے پاس امام ناصر الدین البانی. یہ ایک ڈاکٹر عباس محمود عقاد, یہ مصر کی مایاناز علمی شخصیت ہے. عبد الفتاح, عبد المقصود, یہ اتنے بڑے عالم, اہل تسنن عالم. باقی چھوڑیے دنیا کے بڑے علماء کو چھوڑ کر, اب پاکستان کی سرزمین میں آئیے. پاکستان کے جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی, ذرا فرصت نکال کر ایک مرتبہ ان کی کتاب اٹھائیں, جس کے بعد ان کے اوپر گولیوں کا رخ کیا گیا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, خلافت اور ملوکیت. یہ سب نے آج جو خلافت کو ملوکیت سے الگ کیا اور بنو امیہ کے شجر خبیثہ کو خلافت سے الگ کر دیا, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صرف امام حسن مجتبیٰ کا جہاد تھا. ورنہ سب جو ہے امیر شام کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے, امیر المومنین کہتے تھے. کیا کام کیا امام حسن مجتبیٰ نے کہ امیر شام اپنی تمام تر ذہانت اور زیرکی اور چالاکی اور مکاری کے باوجود امام حسن مجتبیٰ کی حکمت عملی کو نہ سمجھ سکا, اور امام حسن مجتبیٰ نے خود امیر شام کے خلاف ایک ایسا دشمن اس کے اندر سے اس کے ساتھ پیدا کیا کہ اسی کے ہاتھوں رسوا ہو گئے. اور امیر شام کا مکروہ ترین چہرہ دیکھیے, آج آپ یزید مرد آباد کہتے ہیں بڑی آسانی سے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یزید ظاہراً بھی فاسق ہے, باطناً بھی فاسق ہے. ظاہراً بھی کافر ہے, باطناً بھی کافر ہے. لیکن پیچھے چلے جائیں تو بات آسان نہیں ہے. امیر شام اگرچہ اسلام کا بدترین دشمن تھا, یزید کا باپ, لیکن ظاہری اعتبار سے ظواہر اسلام کی بھرپور پابندی کرتا تھا, ظواہر اسلام کا بھرپور خیال رکھتا تھا. ابھی یہ نوروال ہے, میں معافی مانگتے ہوں آپ کو مثال عرض کروں, لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں. اگر یورپ سے, امریکہ سے کوئی انگریز آ جائے, بہت خوبصورت انگریز, اور آپ کے ہاں آ کر وہ اپنی داڑھی بڑھا لے, اور داڑھی بڑھانے کے بعد اپنے پیشانی پر ایک سجدے کا نشان بنا لے, اور پھر اپنے سر کے اوپر ایک سفید یا سیاہ امامہ رکھ دے اور ایک قبا اور عبا پہن لے اور ہاتھ میں تسبیح اٹھا لے, اور آپ کے ملک کے شہروں اور دیہاتوں میں وہ سفر کرنا شروع کر دے اور بولے کچھ نہیں. آپ دیکھیں بہت سارے افراد اس کے ہاتھ چومیں گے, اسے کہیں گے استخارہ لے لیجیے, التماس سے دعا کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام ظاہر بین ہوتے ہیں, وہ ظاہر دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. یزید ظاہراً بھی فاسق تھا, باطناً بھی فاسق تھا, لیکن امیر شام اپنے کفر و نفاق کو چھپا کر اس نے اسلام کی رضا اوڑی ہوئی تھی, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا.
اسلام کا ماسک اپنے چہرے کے اوپر سجایا ہوا تھا، کون پہچانے؟ حسن تو جانتے تھے لیکن لوگ تو اسے خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے تھے، لوگ تو اسے امیر المومنین سمجھ رہے تھے، اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں سلو تو کروں گا لیکن تیرے چہرے سے ہمیشہ کے لیے نقاب الٹ دوں گا۔ اور اب امیر شام نے سفید کاغذ بھیجا اپنے دستخط کر کے سفید کاغذ بھیجا، کہا شرائط لکھیے جو آپ کا جی چاہے، دیکھیں وہ سارے خطوط جو آپ کے اپنوں نے لکھے ہیں میں بھیج رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سلو کے لیے تیار ہوں۔ اور سفید کاغذ بھیجا، امام نے کہا کہ آپ شرائط لکھیے، 6 شرائط لکھی، 6 شرائط، اور پہلی شرط لکھ کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا کہ خلافت الگ ہے، ملوکیت الگ ہے۔ اور ابو العلا مودودی جیسے علماء بھی مان گئے اور ساری دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ آج اب خلفاء کی تعداد گنیں گے تو آج برادران اہل سنت بھی 4 پہ جا کے رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حق 4 یار، اس کو کیوں نہیں کہتے حق؟ یہ کون ہے جس نے اس کی حقیقت کو عیاں کیا؟ حسن مجتبیٰ ہے۔ جب باقیوں کو خلیفہ راشدین کہتے ہیں تو اسے خلیفہ راشد کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ نے جو پہلی شرط لکھی ہے، کیا جملہ لکھا ہے ہر تاریخ میں، ابن عساکر میں، تاریخ مدینہ و دمشق میں ابن عساکر میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخ طبری ہے، مروج الذہب ہے، ابن خلدون ہے، استیاب ہے، الاصابہ ہے، اور دوسری جو تاریخیں ہیں، تاریخ کامل ابن اسیر جزری کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، یہاں تک کہ امام مسلم بخاری جنہوں صحیح بخاری لکھی ہے، ان کی تاریخ کبیر سب نے لکھا ہے۔ اور یہ 6 شرائط، پہلی شرط کیا لکھی؟ وعدہ کرو اب تک تو نے قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کی، لیکن وعدہ کرو اب کے بعد تم قرآن، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے، اس شرط پر میں حکومت تمہیں واگزار کر رہا ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے، آج ہمارے ملک میں شہروں کی دیواروں کو سیاہ کر دیا یہ لکھ کر کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، کسی صحابی کا نام لو شاید ہم خاموش کر جائیں، خاموش ہو جائیں، لیکن علی کے ساتھ ننگ بشریت ایسے نام جوڑے جائیں اور لکھا جائے بھائی بھائی۔ حسن مجتبیٰ نے جو دوسری شرط لکھی ہے، تاریخ اسلام میں دشمن سے اقرار جرم لے کر، اس کی دستخط لے کر، اس کے جرم کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر ثبت کر دیا اور ضبط کر دیا، کوئی نہ کہے علی اور فلاں بھائی بھائی۔ کیا دوسری شرط لکھی؟ کہا کہ وعدہ کرو جو تو ہمیشہ جمعے کے خطبوں سے اور منبروں سے میرے بابا علی پر لعن کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، توہین کرتا ہے، اب کی بات یہ نہیں کرے گا۔ کسے بھائی کا کہہ رہے ہو؟ وہ جو علی کی توہین کرتا رہے ساری زندگی دشمن علی؟ نہ، امام حسن مجتبیٰ نے تاریخ کے اوراق پر ثبت کر دیا۔ باقی 6 شرائط اور آخری شرط بیان کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہے حکومت کر لے، تجھے اپنا ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو میں حکومت کروں گا، میں زندہ نہ رہا میرا بھائی حسین حکومت کرے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود امیر شام نے مخالفت کی۔ جو اصلی گفتگو یہاں سے شروع ہونی تھی، جو مناظرہ اور جو مباحثہ امام حسن مجتبیٰ نے شام مدینے میں کیا امیر شام سے، اور جو اس کے گھر میں جا کے گفتگو کی، اس سے میں پھر کبھی اگر توفیق حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پوری طول و تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں چاہتا ہوں گفتگو اپنے وقت پر سمٹ جائے اور تمام ہو جائے، اور وہی ہوا جو امام حسن دیکھ رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں کہ اصلی مطالب رہ گئے، لیکن ایک جملہ سن لے اور بات تمام کر دوں۔ صحابات میں یہ سلو لکھی گئی، تحریر ہوئی، اور اب نخیلا پہنچے جہاں پر عراق اور شام کا لشکر آپس میں مل رہے تھے، اور جیسے ہی لشکر اکٹھے ہوئے، پہلے امام حسن مجتبیٰ نے سب کے سامنے خطاب کیا، پھر امیر شام کی باری آئی۔ اپنی تمام تر ذہانت، اپنی تمام تر شیطنت اور عیاری اور چالاکی اور مکاری کے باوجود نہ سمجھ سکا کہ فتح کے نشے میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ جانتے تھے امام حسن مجتبیٰ کی کسی ایک شرط کی بھی پاسداری نہیں کرے گا، پھر کیوں لکھی یہ شرائط؟ ایک تو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اقرار جرم لے لے، اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں سب کے سامنے اس کے چہرے کو عیاں کر دے۔ اور وہی ہوا، جیسے ہی امیر شام کی تقریر کی باری آئی، پہلی بات جہاں سے شروع کی، نہ خدا کا نام لیا، نہ رسول کا نام لیا، نہ بسم اللہ پڑھی۔ پہلی بات جو کی امیر شام نے کہا، اہل عراق والو، کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میری جنگ نماز کے لیے، روزے کے لیے، توحید کے لیے، دین کے لیے؟ نہ، غلطی پر۔ میری جنگ صرف حکومت کے لیے تھی،
اور میں نے حکومت حاصل کر لی، اور جہاں تک ان سلو کا ان شرائط کا تعلق ہے جو حسن نے لکھی ہے، انہیں پھاڑ کر میں پاؤں کے نیچے رکھ کر اس نے رکھی. یہی امام حسن چاہ رہے تھے، یہی امام حسن چاہ رہے تھے کہ باطل اور طاغوت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو جائے. بظاہر اس نے اقتدار حاصل کر لیا، لیکن اہل عراق کے ساتھ ساتھ اہل شام کی نگاہوں میں بھی گر گیا. یہ ایک یہ 6 شرائط لکھ کر امام حسن نے خلافت اور ملوکیت کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک خط نصب کھینچ دیا، حد فاصل کھینچی کہ اب اس کے اپنے بھی اسے خلیفہ راشد ماننے کے لیے تیار نہیں. اس طرح سے نقاب کو الٹا، رسوا ہو گیا ہمیشہ کے لیے. حق کو باطل سے اس طرح سے جدا کیا امام حسن مجتبی نے. گفتگو میں تشنگی ہے، یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے اور اگلے مراحل، لیکن بس چونکہ وقت ختم ہوا اسی پر اکتفا کرنا. اور حضرت کے وہ تاریخی اقدامات، جب 44 ہجری میں امیر شام مدینے میں آیا تو جو گفتگو فرمائی وہ اصل محور ہے. اور اس کے علاوہ ان شرائط کی تفصیلات اور شروحات مجھے افسوس ہے وقت کی تنگی کے باعث میں عرض نہ کر سکا، لیکن جب توفیق ہوئی کبھی میں عرض کروں گا. اور دوسرا، خود شام میں جا کر امیر شام کے دربار میں جس طرح سے امام حسن مجتبی نے دشمن کو للکارا اور جس طرح سے اسے رسوا کیا، وہ تاریخی گفتگو اور وہ مناظرہ وہ بھی بیان ہونا چاہیے امام حسن مجتبی کی شخصیت کے حوالے سے. لیکن چونکہ وقت صرف 5 منٹ باقی تمام کر رہا ہوں. میرے عزیزو، اب امیر شام نے سمجھ لیا کہ جب تک حسن مجتبی زندہ ہے میں کبھی اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ سب سے زیادہ مخالف اور بڑی قوت اور شخصیت مدینے میں، اتنی محبوبیت تھی امام حسن مجتبی کی. جب حج کے لیے جاتے تھے 25 حج پیدل کیے، حج کے لیے جاتے تھے صحابہ کرام اپنے پاؤں سے جوتے اتار کے سواریوں سے نیچے اتر آتے تھے کہ جب فرزند رسول پیدل چل رہے ہیں ہم کیسے سوار ہو کے چل سکتے. اتنی عزت تھی. امام ترمذی نے لکھا، اہل سنت علماء نے لکھا کہ بعد از رسول اسلام جتنی عزت آپ کے فرزند حسن مجتبی کو نصیب ہوئی امت میں کسی اور فرد کو نصیب نہیں ہوئی. اگر چند لمحوں کے لیے گھر کے دروازے پر آتے تو اتنا رش لگ جاتا، لوگ آپ کی زیارت کے اتنے مشتاق ہوتے تھے. وہ حسن، وہ جمال، وہ آپ کی سخاوت اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور وہ محبت کہ دوسروں کے لیے راستہ گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. امام مجبوراً دوبارہ گھر کے اندر چلے جاتے. خود شام میں بھی امام کے اس دسترخوان اور تبلیغات کی وجہ سے امام کے اخلاق کی شہرت شام تک پہنچی ہے. اور اہل شام میں بھی جو بیداری آنے لگی، یہاں تک کہ اس کے دربار کا احوال بھی جب شام کے نکل کر گلی کوچوں میں پہنچا، امیر شام نگاہوں سے گرنا شروع ہوا اور لوگوں کے دلوں میں امام حسن مجتبی کے لیے وہ محبت پیدا ہوئی اور وہ وقار، وہ عزت پوری اسلامی دنیا میں کہ اب امیر شام نے سمجھ لیا کہ اگر یہ شخصیت زندہ رہی تو میں یزید کے لیے لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتا. اس لیے کہ جب بھی یزید کی ولایت عہدی کے لیے بیعت لینا شروع کرتا، امام جہاں ملتا امیر شام یہاں تک کہ اس کے گھر میں جا کے اس کی مخالفت کرتے. اس سے ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت کے ہوتے ہوئے میں یزید کو ولیعہد معین نہیں کر سکتا. سو اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا مدینے اور زہر آلود ایک لکڑی دے کر، عصا دے کر جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا، اور اس میں روم سے ایسا زہر منگوایا تھا کہ عیسائی طبیب نے کہا تھا کہ اگر یہ زہر ذرا سا بھی جسم میں سرایت کر جائے انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ آیا، اس نے خود کو ظاہر کیا میں نابینا ہوں، بیکاری ہوں، فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں. قریب آ کر وہ لکڑی جس کے نیچے وہ لوہے کا ایک سوئی بنی ہوئی تھی جو زہر میں بھجایا ہوا تھا، امام کے پاؤں میں گاڑ دیا. اور جلدی سے ایک مرتبہ امام کے قریب جو ساتھی تھے اسے پیچھے ہٹایا گیا، اسے گرفتار کیا گیا اور سارا راز کھولا، لیکن معالجہ ہوا اور امام سے حجاب ہو گئے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں کو یہ ذمہ داری سونپی اور ان کی قیادت جناب حضرت ابو الفضل عباس کو سونپی کہ اب کوئی بھی دشمن میرے بھائی حسن مجتبی کے قریب نہ آنے پائے. اب 10-20 جوان دائیں بائیں آگے پیچھے امام حسن مجتبی کے ہمراہ رہتے. جب آپ مسجد میں جاتے تھے، جب دیگر کسی مقام پر تشریف لے جاتے تو اب امیر شام کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کیسے آپ کو راستے سے ہٹایا جائے. اس حفاظت اور اس حصار کو توڑ کر بالآخر اس نے اشعث بن قیس بندی سے رابطہ کیا. یہ وہ لعین ہے
قبیلہ کندہ کا سردار جو اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہوا تھا، جس نے مولا متقیان کی شہادت میں اپنا کردار ادا کیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اور قطام کے درمیان رابطہ کروانے والا یہی اشعث بن قیس کندی۔ اس کے 2 بیٹے کربلا میں موجود تھے، ایک محمد بن اشعث بن قیس کندی جس نے مسلم ابن عقیل کو پہلے گرفتار کیا تھا اور پھر دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم ابن عقیل کو دھکا دیا تھا، انہیں شہید کیا تھا، اور دوسرا بیٹا اس کا نام ہے قیس بن اشعث بن قیس کندی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب آپ کے جسم کو لوٹا گیا تو جس شخص نے امام کے جوتے، آپ کے نالین مبارک کو لوٹا تھا، یہ قیس تھا، اور وہ 10 نجس ترین افراد جنہوں نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان میں سے ایک یہ قیس بن اشعث بن قیس تھا۔ یہی اشعث بن قیس کندی اسے امیر شام نے بلایا، شام میں کہا کہ مجھے ہر قیمت پر حسن مجتبیٰ کی موت چاہیے، ہر قیمت پہ، چونکہ یزید کی اس وقت تک بیعت نہیں ہو سکتی مکمل جب تک حسن زندہ، مجھے حسن کی موت چاہیے، کچھ ایسا کرو، تم اگر راضی کر لو حسن مجتبیٰ کو کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ عقد کرنے میں راضی ہو جائے، میں تمہاری بیٹی کو 1 لاکھ درہم انعام دوں گا، اور جب وہ حسن کو قتل کر لے گی تو اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کرواؤں گا۔ اشعث بن قیس کندی خوش ہوا اور شام سے پلٹ کر امام حسین کے دروازے پر پہنچا اور عرض کیا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ اس کائنات کے سخی ترین انسان ہیں، میں خاندان رسالت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا چاہتا ہوں، اگر احسان کرے اور میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لینا۔ جب یہ شقی دروازے پر آ کر ایسی خواہش کر رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی کرامت نے گوارا نہ کیا کہ انکار کرے، قبول کیا، اس کی بیٹی جودہ سے عقد کر لیا، اور اب کئی مرتبہ اس عورت نے کوشش کی امام کو زہر دینے کی، یہاں تک کہ 27 رمضان المبارک جب امام سارا دن حالت روزہ میں رہے، اب اس نے زہر کو کھجوروں میں بھی شامل کیا ہے، انگور میں بھی شامل کیا ہے، پانی کے مٹکے میں بھی شامل کیا ہے، روٹی میں بھی شامل کیا ہے، تاکہ فرزند رسول جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں بچ نہ سکے۔ بس میرے عزیزو، دن بھر روزہ کی حالت میں رہنے کے بعد، نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد جب گھر تشریف لائے اور افطار کا سامان سامنے رکھا گیا، ایک مرتبہ ایسا زہر جس سے متعلق میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ امیر شام کو جس عیسائی طبیب نے، ابن اسال نے یہ زہر دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ اگر اس زہر کا ایک ذرہ تالاب میں گرا دیا جائے تو اگلے لمحے اس تالاب کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی، اور اگر اس کا ایک ذرہ دودھ دینے والے کسی جانور، گائے یا بھینس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اگلے چند لمحوں کے بعد وہ اپنے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون اتارنا شروع کر دیں گے۔ یہ زہر اس شقی عورت نے شامل کیا ہر چیز میں۔ ایک کھجور اٹھائی، جیسی دہن میں لے کے گئے، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جودہ بنت اشعث آگے بڑھی کہ فرزند رسول کچھ اور رغبت فرمائیں، میں نے آپ کی شربت بنایا ہے، یہ انگور ہیں، ایک کھجور اور کھا لیجئے، اسے خدشہ تھا کہ شاید بچ نہ جائیں۔ فرمایا نہ، جو تمہارا مقصد تھا حاصل ہو گیا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی کیفیت بدلنے لگی، لیکن اٹھے، اپنی طاقت کو جمع کیا، کہاں پہنچے؟ چلتے ہوئے، رات کا وقت ہے، مدینے کی تاریک گلیوں سے چلتے ہوئے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی قبر پر پہنچے، اور جب پہنچے تو اپنے نانا سے باتیں کرنا شروع کی اور کہا نانا جان، آپ کا بیٹا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے، کیا اپنے پہلو میں تھوڑی سی جگہ اپنے بیٹے کو عنایت فرما دیں گے؟ ختمی مرتبت نے جو گفتگو کی تاریخ کی کتابوں میں سب سے علماء کرام نے لکھا، یہاں سے اٹھے، ٹھوکریں کھاتے ہو کہاں پہنچے؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر۔ کہا اے مادر گرامی، کیا اپنے بیٹے کو پہلو میں کچھ جگہ دے دیں گی؟ اور یہاں سے اب چلے، لیکن اب حالت یہ ہے کبھی اٹھتے ہو کبھی بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ زہر کا اثر بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب گھر آئے، جناب ام فروا کے حجرے میں آئے
جیسے ہی ام فروا نے یہ حالت دیکھی ایک مرتبہ چیخ نکل گئی، ارے علی کے بیٹے، ارے رسول اللہ کے فرزند، کس نے آپ کا یہ حال کیا؟ فرمایا ساری باتیں چھوڑو، میری زوجہ ام فروا جاؤ میری بہنوں کو بلا کے لے کے آؤ، زینب کبریٰ کو لے کے آؤ، زینب صغریٰ کو لے کے آؤ، میرے بھائی حسین کو لے کے آؤ، میرے بھائی عباس کو لے کے آؤ۔ جیسے یہ کشاں کشاں سب پہنچے، اب حالت اتنی بدل رہی ہے، میں نے پڑھا ہے انگلیوں سے خون جاری ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے پاؤں کے انگوٹھوں سے خون جاری ہوا ہے، یہاں تک کہ اب قے آئی، خون کی ایسی قے آئی کہ جب جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے اور حضرت نے ایک برتن ایک لگن سامنے رکھا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس لگن میں گر رہے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے دور سے دیکھا کہ ثانیہ زہرا زینب بنت علی آ رہی ہیں، ایک مرتبہ کوشش کی کہ یہ لگن چھپا دیں کہ بہن کی نگاہ نہ پڑے، بہن زینب برداشت نہیں کر پائے گی، جیسے چھپا رہے تھے ثانیہ زہرا کی آواز آئی، ارے بھیا نہ چھپاؤ، تو تم چھپا رہے ہو تمہاری بہن دیکھ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔